بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے اور دجال کے قتل ہو جانے کے بعد قیامت کی ایک بڑی نشانی اور علامت سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ قرآن کریم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 158 میں آتا ہے، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا رہے گا، ایک دن ایسا آ جائے گا کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور اس کے بعد پھر کسی کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس نشانی پر ایمان رکھنا واجب اور ضروری ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالی نے یہ علامات قیامت کی رکھی ہیں۔ رات گزر رہی ہوگی، دیکھیں گے کہ لوگ پریشان ہیں، دن نہیں نکل رہا، رات نہایت طویل ہوتی چلی جائے گی، بچے بلبلا اٹھیں گے، مسافر پریشان ہو جائیں گے، نیک لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، سر بسجود ہوں گے۔ آخر سورج مغرب سے طلوع ہوگا، لیکن اس میں روشنی نہ ہوگی، ایسے ہوگا جیسے سورج گرہن لگا ہوا ہو۔ پھر اس کے بعد غروب ہو جائے گا اور پھر عادتاً مشرق سے طلوع ہوتا رہے گا، لیکن اس کے بعد کسی بھی قسم کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور نہ ہی کسی کا ایمان لانا قابل قبول ہوگا۔ اسی طرح سے اس کے بعد ایک اور علامت وہ دابۃ الارض کا نکلنا ہے۔ جب قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت قریب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں سورۃ النمل کی آیت نمبر 82 میں، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اور جب قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت قریب ہو جائے گا، اس وقت ہم لوگوں کی عبرت کے لیے زمین سے ایک عجیب غریب جانور نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے۔ یہ جانور ہم زمین سے اس لیے نکالیں گے کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایک علامت جو ہے، بس اتنا تو قرآن پاک کے اندر ذکر ہے، باقی یہ جانور کتنا بڑا ہوگا، یہ کیسا ہوگا، یہ کہاں پر نکلے گا، اسی طریقے سے کیا کرے گا، یہ کوئی خاص روایات کے اندر مستند موجود نہیں، بس یہ جانور نکلے گا۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ خانہ کعبہ کی جگہ سے، بعض میں آتا ہے کہ عرب کے صحرا سے، بعض میں آتا ہے کہ صفا پہاڑی پھٹے گی اور اس کے اندر سے یہ جانور نکلے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے نکالا تھا۔ یہ قیامت کی خبر دے گا اور ایمان والوں کے چہروں پر نورانی نشان لگا دے گا، اور جو کفار ہوں گے ان کے ماتھے پر، پیشانی پر مہر لگا دے گا، جس سے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد سب کو ایک پتہ چلے گا فلاں شخص کامیاب ہے، فلاں شخص ناکام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ علامات اور یہ نشانیاں ایسے واضح کر دی ہیں جو قرآن و سنت کے اندر واضح ہیں۔ ان تمام کی تمام باتوں پر ایمان لانا لازم اور ضروری ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بس جس طرح سے بتا دیا اسی طرح سے ایمان رکھنا چاہیے، اس کی زیادہ تحقیقات کے اندر پڑھنا جو کہ قرآن و سنت سے الگ ہو یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے پورا حساب کتاب کا ایک دن ہوگا اور سب کے اندر مسلم اور مجرم، مسلم اور کافر سب کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ مسائل میں سے لباس کے حوالے سے مسائل اور احکام۔ لباس دراصل کہا ہی اسے جاتا ہے جو انسان کے سطر یعنی کہ جو پوشیدہ اعضاء ہیں ان کو چھپانے کے لیے ہو۔ جو لباس اس کو نہیں چھپاتا لہٰذا وہ لباس کے زمرے میں نہیں آتا۔ اس لیے اس کا پہلا وصف یہ ہے کہ لباس ساتر ہونا چاہیے، شرمگاہ کو چھپانے والا ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بہت چھوٹا ہو، جیسے نکر وغیرہ ہوتی ہے جس سے جسم چھپ نہ سکے، لہٰذا وہ جائز نہیں۔ اسی طریقے سے لباس اتنا باریک نہ ہو، اندر سے جسم نظر آتا ہو، جائز نہیں۔
اسی طرح سے لباس اتنا تنگ اور ٹائٹ نہ ہو جس کی وجہ سے جسم کے خد و خال نظر آتے ہوں، جیسے پاجامہ ہے یا ٹائٹ پینٹ وغیرہ ہے، اس کو پہننا جائز نہیں۔ دوسرا وصف جو لباس کا ہے وہ یہ ہے کہ بے ڈھنگا نہ ہو، یعنی لباس جو ہے انسان ایسا پہنے جو اسے سوٹ کر رہا ہو، اپنی حیثیت کے مطابق پہنے۔ اگر یعنی اللہ نے اچھا پہننے کی توفیق دی ہے تو عمدہ کپڑا پہنے، اور اگر اس طرح کی توفیق نہیں ہے تو صاف ستھرا کپڑا پہنے، چاہے وہ اتنا عمدہ کوالٹی کا نہ ہو، لیکن اس کے اندر تکبر سے بھی بچے اور فضول خرچی سے بھی بچے، اور اسی طرح سے بخل اور کنجوسی سے بھی بچے۔ تکبر یعنی کہ انسان لباس اس لیے پہن رہا ہے کہ میں بڑا لگوں، میں مالدار لگوں، لہذا یہ جائز نہیں۔ اسی طریقے سے انسان ہوتے ہوئے بھی بڑا ہلکا لباس پہنے کہ لوگ اس کو غریب جان کر تاکہ لوگ میری مدد کریں، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ غیر مناسب ہیں۔ اچھا خوبصورت لباس پہننا چاہیے جو انسان پہنے، اس لیے کہ اس کے اندر تجمل ہو۔ لباس کے دو ہی مقاصد ہیں، ستر عورت ہو اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے وہ خوبصورتی کا ذریعہ بھی بنے۔ تیسرا وصف لباس کا یہ ہے کہ وہ کفار، فساق، فجار، نافرمان لوگوں کے مشابہ نہ ہو وہ لباس، اور اسی طرح سے مرد کا عورت کے اور عورت کا مرد جیسا لباس نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی کہ بات یہ ہے کہ انسان لباس اس لیے ایسا پہنے کہ میں غیروں جیسا لگوں، ہندوانہ لباس پہننا شروع کر دے، جیسے ہندوانہ دھوتی ہوتی ہے، پنڈتوں کا لباس ہوتا ہے، تو اس طرح کا لباس جو ہے وہ نہ پہنے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے لباس کے اندر ان تین چیزوں کا خیال رکھنا تو بہت ضروری ہے، یعنی کہ لباس جسم کو چھپانے والا ہو، اسی طریقے سے اچھا لگنے والا ہو، اسی طرح سے کفار، مشرکین، فساق، فجار جو ہے ان کے مشابہ نہ ہو، اسی طرح سے مرد عورت کی طرح کا اور عورت مرد کی طرح کا لباس جو ہے وہ نہ پہنے، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ تو گویا کہ جو اصل بات سمجھ میں آتی ہے، مردوں کے لیے مستحب اور سنت لباس کہ وہ جبہ پہن لے، وہ قمیض پہن لے، وہ لنگی جیسے نیچے دھوتی باندھ لی جاتی ہے وہ باندھ لے، یا شلوار نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خریدی، پسند کی، ظاہر ہے کہ پہننے کے لیے کی، اگرچہ نہیں پہنی، صحابہ نے پہنی وہ، اور اسی طرح سے سر پر ٹوپی یا عمامہ، یہ مردوں کے لیے مستحب لباس اور سنت لباس ہے۔ عورتوں کے لیے شلوار، قمیض، دوپٹہ یہ اس کے لیے سنت لباس ہے، لہٰذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ باقی اس کے علاوہ پہنا جا سکتا ہے، لیکن ایک تو وہ جسم کو چھپانے والا ہو، مطلب ایک بندہ جو ہے لباس ایسا پہن لے لیکن وہ شرٹ اتنی چھوٹی، پینٹ اتنی نیچے، یا اسی طریقے سے شلوار اتنی نیچے، جب سجدہ کرتا ہے تو پیچھے سے جگہ نظر آتی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی اور وہ سطر کو چھپانے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے عورت دوپٹہ تو لیتی ہے لیکن اتنا چھوٹا کہ سر کے بال نظر آتے ہیں، یا باریک ہونے کی وجہ سے سر کے بال نظر آتے ہیں، تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ باقی مردوں کے لیے خالص ریشم مردوں کے لیے پہننا حرام ہے، اس کی اجازت نہیں۔ ڈیزائن کے طور پر تھوڑا بہت لگاتا ہے، 1 انچ 2 انچ کسی پٹی پر کسی جگہ پر، تو اس کی اجازت ہے۔ گہرا سرخ رنگ استعمال کرنا مردوں کے لیے، یعنی صرف گہرائی، ایک تو ہے ڈیزائننگ گہرے رنگ کی سرخ ہے وہ الگ بات ہے، لیکن لباس ہی گہرا سرخ رنگ کا ہے، مرد کے لیے اس کو جو ہے مکروہ یعنی ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے سیاہ لباس بشرطے کہ، یعنی ویسے تو پہننا بالکل جائز ہے سیاہ لباس، لیکن بشرطے کہ کسی خاص عقیدے، رسم یا سوگ کی بنیاد پر نہ پہنا گیا ہو۔ اگر ایسی بات نہیں، خاص دنوں میں جیسے کچھ لوگ استعمال شروع کر دیتے ہیں سوگ کی وجہ سے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ باقی سارا سال انسان جو ہے ایسا سیاہ لباس اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ اسی طرح کوٹ، پینٹ، ٹائی وغیرہ جو ہے انتہائی مجبوری کی حالت میں کہ ایک بندے کا یونیفارم کو ایسی مجبوری کے گزارا نہیں ہے، تب تو تھوڑی بہت اجازت ملتی ہے، لیکن مکروہ تحریمی قرار دیا گیا عام حالات کے اندر پہننا، اس لیے کہ غیروں کا شعار رہا، یہ غیر مسلموں سے ہمارے پاس آیا ہے، تو مجبوری میں تو اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن شوقیہ طور پر ان چیزوں کا پہننا یہ کفار کا جو ہے وہ شعار ہے، مناسب نہیں۔ ہاں پینٹ ایسی ہو جو کہ بہت ڈھیلی ہو، ڈریس پینٹ جیسی ہوتی ہے، یا اپنے ٹخنوں سے اوپر ہو، تو اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔
اس لیے لباس کے اندر ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ لباس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کپڑوں میں سفید رنگ کو اختیار کیا کرتے تھے، یعنی اختیار سے مراد ہے آپ نے پسند فرمایا اس کو، ویسے تو زیادہ نہیں پہنا وہاں کے حالات اور اس طرح سے گرمی اور گرد و غبار کی وجہ سے، لیکن آپ فرمایا کرتے تھے کہ سفید لباس جو ہے اس کو اختیار کرو کیونکہ وہ تمہارے کپڑوں میں بہترین ہے، اور اسی طرح سے سفید ہی کے اندر اپنے مردوں کو کفن بھی دیا کرو، یہ پاکیزہ ہے اور صاف ہے اور اچھا لگتا ہے، اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی پوری زندگی کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔